أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلے بھی مختلف جمعوں پر میں آپ کے سامنے اسی آیت طیبہ کے تحت آپ کے اور میرے آقا کل نبیوں کے سردار کائنات کے تاجدار شافع روز شمار آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ایک ایک ہستی کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ سب سے پوری امت مسلمہ میں فضیلت والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور حضور نبی کریم کا واضح ارشاد ہے من رآنی ومن رآ من رآنی لا یمسہ النار، جس نے ایمان کی نگاہ سے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی۔ صرف صحابی رسول ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے پھر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی فضیلت باقی صحابہ سے بھی زیادہ ہے، اور جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان میں سے پھر وہ صحابہ کرام جو بدری ہیں، بدر میں جنہوں نے شمولیت کی، وہ ان کی شان ان سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے پھر وہ صحابہ کرام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ابتدائی دور میں مکے کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور اذیتیں کفار مکہ کی برداشت کی، مسلمانوں کا ساتھ دیا، ان کا مقام اور شان باقی تمام صحابہ سے بھی پھر زیادہ ہے۔ پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ، ان کا مقام باقی صحابہ سے بھی پھر زیادہ ہے، کیونکہ حضور نے واضح الفاظ میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک تو ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کا تذکرہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ ان کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں حضرت زبیر بن عوام، ان کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کی شان اور مقام ان کا بھی میں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف پیش کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کی بھی ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ آج جس ہستی کا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ نہ صرف صحابی رسول ہے، نہ صرف بدری ہے، نہ صرف عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ ہستی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جو 8 بندے آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی امت میں داخل ہوئے، ان 8 بندوں میں اس ہستی کا نام بھی شامل ہے، اور ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا زمانہ جاہلیت میں نام تھا عبد عمر، اور ایک روایت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں ان کا نام تھا عبد الکعبہ۔ جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے ابتدائی مکی زندگی کے اندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی صدیق اکبر
نے جن ہستیوں کو، مکے کی چیدہ چیدہ شخصیات کو دین اسلام کی دعوت دی تھی، ان میں سے ایک کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبد الکعبہ سے بدل کر حضور نبی کریم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف کون سا قبیلہ تھا؟ کچھ ملنگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سارے کمی تھے جن کو تم مانتے ہو، تو کیا یہ کس خاندان سے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، مرہ سے آگے پھر وہی خاندان ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ قریشی زوری ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ کی والدہ کا نام ہے شفا بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ، ان کا بھی خاندان وہی ہے۔ اور آپ کی ولادت کب ہوئی؟ اس زمانے میں کیلنڈر تو تھا کوئی نہیں، تو عرب لوگوں کے درمیان تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے مختلف تاریخی واقعات کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے واقعہ فیل، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو عرب لوگ تاریخ یاد رکھنے کے لیے واقعہ فیل کا حوالہ دیا کرتے تھے جب کیلنڈر نہیں تھا، تو اس وقت آپ واقعہ فیل سے 10 سال بعد پیدا ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ آپ اکیرے جسم کے مالک تھے، سرخ و سفید رنگت تھی، فراخ چشم، بڑی بڑی آنکھیں، اور پلکیں بہت لمبی اور گھنی تھیں، اور بھویں بھی بڑی گہری تھیں، ناک بڑی لمبی اور اونچی تھی، اور آپ کے بال شانوں کو چھوتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے، یعنی انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، خاندان بھی اعلیٰ تھا۔ حضور نبی کریم کے ابتدائی جنہوں نے کلمہ پڑھا 8 بندے، ان میں ان کا بھی شمار ہے، اور وہ 5 بندے جن کو صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت پیش کی اور مسلمان ہوئے، ان میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام شامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی پاداش میں جب مکے کے لوگ عام مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، تو حضور نبی کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو اذیتوں سے تنگ ہو، آپ لوگ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ اب مسلمان اللہ کے حکم سے اور کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے خود بھی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے کر چلے گئے ہیں، تو آپ نے پھر حبشہ سے دوبارہ ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف فرمائی۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مواخات قائم فرمائی، یعنی جو مہاجرین اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے گھر بار، اپنا خاندان، قبیلہ اور اپنے رشتہ دار مکے چھوڑ کر صرف اسلام اور کلمہ اور رب کے رسول کا نام لے کر مکے سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینے آ گئے تھے، حضور نبی کریم نے ان لوگوں کے درمیان اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات فرمائی۔ ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار میں سے انصاری بھائی کا ہاتھ پکڑا، ان کو فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور ان لوگوں نے جن کو نبی کریم نے بھائی فرمایا، ان لوگوں نے اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ
میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کا پاس رکھا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، حضرت سعد بن ربیع ان کا ہاتھ پکڑ کے جوڑا، اور میرے نبی نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حضرت سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، آپ نے فرمایا میرے نبی نے مجھے آپ کا بھائی قرار دیا ہے۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں جایا ہوتا ہے، باپ جایا ہوتا ہے، لیکن جس کو میرے نبیوں کے امام نے بھائی قرار دیا ہے میں اس کا حق ضرور ادا کروں گا اور اس کا حق نبھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اپنا سب کچھ مکے چھوڑ کے مدینے آ گئے ہو، میرے پاس یہ مال ہے، میں آدھا مال تمہیں دوں گا، آدھا مال خود رکھوں گا۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں تم میری دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے، میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا آپ کی بہت مہربانی، مجھے کوئی حاجت نہیں بیوی کی اور مجھے کوئی حاجت نہیں آپ کے مال کی، مجھے صرف آپ بازار کا رستہ بتا دیں، میں مدینے میں نیا ہوں، مجھے بازار کا رستہ دکھا دیں، میں خود تجارت کروں گا، خود کماؤں گا۔ حضرات محترم عبد الرحمن ابن عوف کو پھر جو اپنے تن کے کپڑے لے کر مدینے آئے تھے، آپ کے بھائی مواخاتی بھائی انصار بھائی سعد بن ربیع نے بازار کا جب رستہ دکھایا وہاں گئے آپ، اور آپ نے تھوڑا سا گھی خریدا، شہد خریدی، اس کو بیچا، اس سے پھر آگے تجارت شروع کر دی۔ آپ چمڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے، آپ شہد کا کاروبار بھی کرتے تھے، آپ یہ گہیوں کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، پنیر کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ چلتے 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 آپ اتنے بڑے تاجر بن گئے کہ بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ حضرات محترم تمام غزوات میں حضور نبی کریم کے حکم فرمانے پر تمام غزوات میں بھی شرکت کی، یعنی صرف تاجر نہیں تھے، صرف تجارت میں ہی تیز نہیں تھے، بلکہ حضور نبی کریم نے جب بھی کوئی لشکر تیار کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہر لشکر میں شامل تھے۔ جنگ بدر میں بھی آپ شامل تھے، غزوہ احد میں بھی آپ شامل تھے، بلکہ دومت الجندل کی لڑائی میں میرے نبی نے آپ کو سپہ سالار بنایا، سپہ سالار بنا کے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف اگر تم نے فتح حاصل کر لی تو وہاں کا جو سردار ہوگا اس کی بیٹی سے تم شادی کر لینا۔ یہ جملہ فرما کے حضور نے فرمایا میرے قریب آ۔ آپ حضور کے قریب آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود امامہ باندھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، اور روایت میں یہ لفظ موجود ہے حضور نے عبد الرحمن بن عوف کو امامہ باندھنے کے بعد شملہ دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے نکالا، پیچھے کی طرف شملہ نکالا اور یہ جملہ بولا، فرمایا جاؤ لڑو، تم سپہ سالار ہو، اگر رب نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ روایت میں 2 لفظ موجود ہیں، ایک لفظ یہ ہے کہ وہاں کا جو سردار ہے اس کی بیٹی سے شادی کر لینا، ایک لفظ ہے وہاں کا جو شریف ہے اس کی بیٹی سے شادی کر لینا، اور وہاں پر جو مشہور شرفاء میں شریف مشہور تھا اس کا نام تھا اسبغ بن ثعلبہ بن زمزم کلبی، اس کی بیٹی تھی۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی، آپ نے اس کی بیٹی سے شادی فرمائی۔ جب نکاح ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے جو اولاد دی وہ مشہور صحابی ہوئے حضرت ابو سلمہ، اسی شادی سے پیدا ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ حضرات محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد خلافت کا جھگڑا نہ پیدا ہو، یہ 6 بندے میں مقرر کر رہا ہوں۔ ان میں مولا علی کا نام بھی تھا، ان 6 بندوں میں عثمان غنی کا نام بھی تھا، اور ان 6 بندوں میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی شامل تھا۔ اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرے وصال کے بعد جب میرا روح نکل گیا ان 6 بندوں میں سے پوری امت صحابہ کرام جس پہ متفق ہو گئے اس کو خلیفہ بنا دینا۔ جب حضرت فاروق اعظم کو دفنا دیا گیا تو میٹنگ بیٹھی، یہ 6 بندے بھی آئے، سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، تو آپ نے ان 6 بندوں میں سے آپ چونکہ چھٹے تھے، باقی تھے آپ کے علاوہ 5، آپ نے فرمایا تم 5 میں کون ہے
جو امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو خلافت سے پیچھے ہٹا دے، اس کا امیدوار نہ رہے۔ لیکن ان 6 بندوں میں کوئی نہیں بولا۔ جب کوئی نہیں بولا تو آپ نے فرمایا امت مسلمہ کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے امیر المومنین فاروق اعظم نے 6 بندوں میں میرا نام بھی شامل کیا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس لسٹ سے خارج کرتا ہوں۔ اب میں نکل گیا، پیچھے رہ گئے تم 5۔ پیج صحابہ کرام کی اکثریت جس پہ راضی ہو جائے اس کو خلیفہ چن لو۔ اتنے میں آپ نے عثمان غنی کا ہاتھ بلند کیا اور پوچھا مولا علی سے، اے علی المرتضیٰ کیا آپ کو یہ خلیفہ قبول ہے؟ مولا علی نے فرمایا قبول ہے، دیگر صحابہ کرام نے فرمایا قبول ہے، بیعت ہونی شروع ہو گئی۔ بہرحال ان 6 بندوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی شامل تھا۔ غزوات میں بڑھ چڑھ کے شرکت کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں جب شامل ہوئے تو آپ بڑی بے دردی سے لڑے۔ 31 زخم آیا آپ کو، ایک زخم پاؤں پہ آیا، اس پاؤں کے زخم کی وجہ سے لنگڑا کے چلتے تھے، لیکن اکیرے جسم کے مالک تھے، قد لمبا تھا، ناک اونچا اور لمبا تھا، رنگت سرخ و سفید تھی اور آنکھیں فراخ تھیں، اور بھموں کے جو بال ہیں وہ لمبے اور گھنے تھے، اور آپ کے جو سر کے بال ہیں وہ آپ کے شانوں کندھوں تک آتے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت سراپا تھا آپ کا۔ لیکن یہ جو لنگڑاہٹ پن آیا آپ میں، یہ اسلام کے لیے لڑتے لڑتے جنگ احد کے اندر 31 زخم کھائے اور ایک زخم پاؤں پہ آیا۔ اس کی وجہ سے آپ لنگڑا کے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں آپ کو ایک حضور نبی کریم کا فرمان سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سناؤ۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، علی جنت میں، عثمان جنت میں، زبیر جنت میں، طلحہ جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں۔ جب آپ نے ان 9 بندوں کا نام لیا، اب وہ مجمع عام نہیں تھا، صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم ہے اگر نبی کی حدیث سنانے لگے ہو تو پوری حدیث سناؤ۔ یہ جو تم نے نام گنوائے ہیں یہ تو 9 نام بنتے ہیں، 10واں نام کون ہے؟ 10واں نام بھی بتاؤ۔ تو حضرت سعید بن زید چونکہ خود راوی ہیں، خود روایت فرما رہے حضور نبی کریم کا فرمان، ہم میں سے تو کوئی ہوتا تو اپنا نام پہلے لیتا، آپ کا بھی چونکہ نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، آپ نے باقی 9 کا نام لیا جن میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی تھا، لیکن اپنا نام جب چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا تمہیں قسم ہے یہ 9 نام تم نے لیے، 10واں نام بھی لو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ 10واں بندہ کون تھا۔ تو آپ نے فرمایا 10واں ہے ابو الآور۔ ابو الآور ان کی اپنی کنیت تھی، یعنی اپنا نام لیتے ہوئے جھجکے اور اپنی کنیت لے لی، فرمایا 10واں نام ہے ابو الآور۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہی سعید ابن زید یہ 10ویں ہیں۔ تو حضرات محترم اس طرح وہ 10 بندے جن کو حضور نبی کریم نے اس دنیا میں ہی نبیوں کے امام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ حافظ نعیم جو کہ حافظ حدیث پاک کے حافظ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، اس میں چونکہ عبد الرحمن ابن عوف کا نام ہے اس لیے حدیث یہ بیان کر رہا ہوں، لیکن پہلا جملہ کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے بیان فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر 70 درجے زیادہ ہے، یعنی ایک عالم دین ہے اور ایک عابد ہے عبادت کرنے والا۔ عبادت کرنے والے عابد پر عالم شریعت مصطفیٰ کا جو عالم ہے
اس کی فضیلت 70 درجے زائد ہے۔ اور اگلا جملہ اسی حدیث کا اگلا حصہ، چونکہ اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام ہے، اور میرے نبی نے آگے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف اہل آسمان، عبد الرحمن ابن عوف اہل زمین میں سب سے زیادہ امانت دار ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے زمانے میں جب آپ کو اتنا تجارت میں ترقی ملی، جب بھی حضور نے دعوت پیش کی کہ مال کی ضرورت ہے تو سب سے بڑھ چڑھ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مال اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہمیں بڑی ایک عجیب سی آواز آئی، گونج کی آواز آ رہی ہے، لگاتار آ رہی ہے، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز دی، یہ گونج کی آواز کیسی ہے؟ صحابہ اکرام پتہ کرو۔ صحابہ اکرام جب باہر نکل کے جا کے دیکھا، واپس آ کے بتایا، اے ام المومنین، یہ جو گونج کی آواز آپ کو آ رہی ہے، عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ جو گیا ہوا تھا وہ واپس آیا ہے، اس کے 700 اونٹ ہیں، 700 اونٹ ہیں۔ ان 700 اونٹوں کے چلنے کی جب وہ پاؤں اٹھاتے ہیں نا اور زمین پہ رکھتے ہیں تو ان کے اس چلنے کی یہ آواز ہے جو مال اور اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ صحابہ ایک دوسرے کو آخرت کی دعوت کیسے دیتے تھے اور آخرت کیسے یاد کراتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا تھا شاید اسی وجہ سے کہ عبد الرحمن بن عوف کو مال بہت زیادہ دیا رب نے، تو شاید اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ میں عبد الرحمن ابن عوف کو گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اپنا حال دیکھیں، وہ تو صحابی رسول بھی ہیں، وہ تو پہلے 8 بندوں میں شامل ہیں، انہوں نے تو چہرہ والدعا کا دیدار کیا ہوا ہے، انہوں نے تو حضور کے ساتھ بدر میں شمولیت کی ہوئی ہے، انہوں نے تو بڑا کچھ اللہ کے دین پہ قربان کیا ہوا ہے، جہاد کیا ہوا ہے، لیکن اتنا زیادہ مال ہونے کی وجہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف گھسٹتے ہوئے، یعنی جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ جملہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا، آپ کا جملہ عبد الرحمن ابن عوف نے سنا، تو اعلان کیا، اے ام المومنین، یہ جو 700 اونٹ آ رہے ہیں نا، آپ گواہ رہنا، میں نے یہ 700 اونٹ بما ساز و سامان کے رب کی راہ میں قربان کر دیے۔ آپ نے وہ 700 اونٹ آئے، جتنا غلہ اترا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، صرف اس ڈر سے اور اس خشیت کی وجہ سے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں گھسٹتے ہوئے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں جب آپ شہید ہوئے نا تو آپ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا، اے حمزہ، تم مجھ سے خوش بخت ہو کہ دین پر قربان ہو کے شہادت لے کر گئے ہو۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے امیر کبیر تھے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ہر شے لٹا دی، اور یہ حالت ہوئی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک ہی چادر تھی، پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہوتا، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہوتے۔ عبد الرحمن ابن عوف اس دن روزے سے تھے، روزہ کھولنے کے لیے کھانا اٹھایا ہوا تھا، اتنے میں جب سامنے آئے تو حضرت مصعب بن عمیر کو لایا گیا، جب چادر سر پہ کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں پہ کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رو پڑے، عرض کی، یا اللہ، کہیں میری نیکیوں کا بدلہ تو نے مال و دولت کی صورت میں مجھے دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا۔ اتنا روئے کہ ہاتھوں سے کھانا گر گیا، اور آپ نے فرمایا، مجھ سے خوش بخت تو مصعب بن عمیر ہے۔ یہ ہے خشیت الہی کا عالم۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 75 سال کی عمر آپ نے گزاری، 31 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور
ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اماں جی مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو۔ تو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ آپ نے 4000 درہم رب کی راہ میں، اپنا نصف مال بنتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایک موقع پہ 40,000 درہم لٹا دیا۔ یہ میں 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت 500 روپے کا نوٹ آج کے 5000 سے قیمتی تھا، اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں 1.25 روپے کی بھینس خریدا کرتے تھے، اور یہ تو 60-70 سال پہلے کی بات ہے، 14 صدیاں پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ 14 صدیاں پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ 500 گھوڑے حضور کی بارگاہ میں لے کے آگے، یا رسول اللہ یہ جو جہاد کرنے کے لیے مجاہد جا رہے ہیں ان کی سواری کے لیے ہیں۔ 500 اونٹ لے کے آگئے، جناب وہاں جب جنگ پہ جانا ہے تو کھانا بھی تو مجاہدین نے کھانا ہے، ان کے کھانا کھانے کے لیے یہ 500 اونٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت محترم حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے جو بدر کے صحابہ ہیں نا، جنہوں نے بدر میں شامل ہوئے، جو بدر میں شمولیت کی جنہوں نے، اس ایک ایک بندے کو میرے مال سے ایک ایک بندے کو 400 درہم دیے جائیں۔ اب اندازہ لگائیں، بات بڑی عجیب ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف وفات پا رہے ہیں 31 ہجری کو، اور بدر ہوئی 2 ہجری میں، بدر ہوئی 2 ہجری میں، اور اتنے سالوں بعد بھی یعنی صحابہ میں وہ صحابہ عزت والے تھے جنہوں نے بدر میں شمولیت کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو بدر میں شامل ہوئے اب تک زندہ ہیں، تو جب گنا گیا تو 100 بندہ بنا، 100 بندے کو 400 درہم دیے گئے، آپ کے 4000 درہم آپ کے ترکے میں سے گئے۔ اور لطف کی بات بتاؤں، یہ جو 100 بندہ ہے نا، ان میں ایک اور ہستی کو بھی پیسے ملے جو خود بڑے غنی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مال سے ان کو بھی 400 درہم ملے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی بدر میں شامل نہیں تھے، حضور کے حکم سے حضور کی بیٹی اور آپ کی بیوی بیمار تھی، ان کی تیمارداری میں گھر میں تھے، لیکن جب بدر سے فتح حاصل کرنے کے بعد صحابہ مدینے آئے تو لسٹ تیار کرنے لگے، تو حضور نے فرمایا عثمان کا نام بھی شامل کرو، کیونکہ عثمان میرے حکم سے بدر میں نہیں گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور میری بیٹی بیمار تھی، اور خامد اپنی بیوی کی اچھی تیمارداری کر سکتا ہے، میں اس کو چھوڑ کے گیا تھا۔ اور حضور کا کہا ہوا صحابہ نے اتنا پاس رکھا۔ 31 ہجری کو عبد الرحمن بن عوف انتقال کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شامل کرتے ہوئے 400 درہم ان کی خدمت میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ فوت ہوئے، آپ کا سونا تقسیم کرنے کے لیے جب کاٹنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کہا اتنا سونا کاٹیں کیسے؟ آپ نے حیران ہو جانا ہے، کلاڑا منگایا گیا، کلاڑے سے سونا کاٹا گیا، کیونکہ سونا زیادہ تھا، چھوٹے اوزار کام نہیں کرتے تھے، وہ کاٹا گیا۔ اور آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ان بدری صحابہ کو بھی دینا، اور اتنا مال اللہ کے راہ میں دینا۔ آپ کے ترکے میں 1000 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 300 بکریاں تھیں، 4 بیویاں چھوڑ کے گئے آپ کے خانوادے والے۔ انہوں نے ان 4 بیویوں کو آپ کے ترکے میں سے مال دے کے گھر سے فارغ کیا۔ ہر بیوی کو 80,000 دینار آیا، ہر بیوی کو 80,000 دینار آیا۔ ان کا شمار نہ صرف صحابہ میں، ان کا شمار نہ صرف فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں، ان کا شمار نہ صرف بدری صحابہ میں، ان کا شمار نہ صرف عشرہ مبشرہ میں، بلکہ میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہ پہلے 8 بندے جنہوں نے نبی کا امتی بننے کا جن کو شرف نصیب ہوا، ان میں شمار ہے عبد الرحمن ابن عوف کا۔
تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت سمجھنے